بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحریک حی علی الفلاح کی طرف سے کورونا کے بارے میں تفصیلی خیالات کا آپس میں تبادلہ خیال کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کورونا وائرس 13 سال قبل اکتوبر 2007 5 سائنسدانوں اور میڈیا نے دنیا کو کورونا وائرس کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورونا وائرس تمام دنیا کو اچانک لپیٹ میں لے لیا، مگر عالمی طاقتیں اور ہمارے حکمران عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے بجائے دہشت گردی کے نام پر شروع کردہ جنگ پر خربوں ڈالر خرچ کرتے رہے، مگر چند ارب ڈالر خرچ کر کے اس وبا کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں نے ضبط عظمت میں مبتلا ہو کر غلط فیصلے کرتے گئے اور آج پوری قوم ان غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کو جب یہ وبا پھیلی تھی تو اس نے ایک بولڈ قدم لیا اور چائنا میں اسٹوڈنٹس جو تھے انہیں وہیں پر ہی رہنے دیا، لیکن اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جب زائرین ایران کی طرف گئے اور وہاں زیارات مقدسہ کی زیارت کرنے کے بعد واپس آئے تو ان کو روکنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہ کی گئی اور نہ ہی انہیں روک سکی گورنمنٹ، اور اس وجہ سے جو کہ ایران میں یہ وبا کورونا وائرس پھیلی ہوئی تھی، اگر پاکستانیوں کو ترکستان کے بارڈر پر روک دیا جاتا یا ان کا وہاں مناسب طریقے سے علاج کیا جاتا تو یہ وبا کبھی بھی پاکستان میں داخل نہ ہوتی یا اتنی جلدی اتنی تیزی سے اس کے امراض نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مساجد ہمارے علماء کرام ہی ہمیں آگاہ کریں گے کہ مسجدوں میں جا کر باجماعت ادا نہ کریں، نماز گھروں پر ادا کرو، اور اتنا خوف پلایا کہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو آتے دیکھتے تو فوراً اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ لے کر مسجد میں جاتے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتے، جب تک کہ وہ بادل یا طوفان ختم نہ ہو جاتا توبہ استغفار کرتے رہتے، نماز میں گڑ گڑاتے روتے تھے۔ مگر آج ہمارے ملک کے علماء کرام نے مساجد میں باجماعت کا اہتمام موت کے ڈر سے ختم کرنے کا درس دیا۔ کیا موت گھر پر نہیں آ سکتی؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں موت نہ آ سکتی ہو؟ علماء کو چاہیے تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو مساجد میں بلاتے اور باجماعت اللہ کے حضور توبہ کرتے، روتے، گڑ گڑاتے۔ یہی ایک طریقہ ہے عذاب کو ٹالنے کا۔ اب آپ اذان دیتے رہے ہیں، گھروں میں لوگ 10 بجے کے بعد کافی دنوں سے اذانیں دے رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جہاں اللہ رب العزت کی اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو۔ یہ صبح شروع ہوتی ہے اور شام تک دنیا کے ہر حصے میں گونجتی رہتی ہے۔ ہمیں جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کریں، اس میں توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کو معاف کریں تو یہ وبا بھی ہم سے ٹل جائے گی۔ کورونا کی وبا پہلی دفعہ نہیں آئی۔ قرآن کریم میں ایسی وباؤں کا ذکر ملتا ہے جن کے باعث سرکش اور بد کردار قومیں برباد ہوتی گئی۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں طوفان اور ٹڈی دل کے علاوہ مینڈکوں کی بھرمار اور خون کی بارش کو اللہ کا عذاب قرار دیا۔ کیا چند ماہ پہلے ہمارے ملک پاکستان میں ٹڈی دل کا حملہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں؟ اس کے علاوہ ڈینگی کا حملہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے تکالیف برداشت کی؟
ٹڈی دل نے ساری فصلیں تباہ کر دی۔ یہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقفے وقفے سے عذاب آتا رہتا ہے اور جھنجھوڑا جاتا ہے کہ میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے فرما برداری قبول کر لو، یعنی آتی اللہ و آتی رسول کی طرف آ جاؤ، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ 1981 میں جنوبی یونان میں آسمان سے مینڈکوں کی بارش ہوئی۔ سری لنکا میں مینڈکوں کے ساتھ مچھلیاں بھی گریں۔ 2001 میں بھارتی ریاست کیرالہ میں خون کی بارش ہوئی۔ 2015 میں آسٹریلیا کے علاقہ نیو ساؤتھ ویلز میں آسمان سے مکڑیوں کی بارش ہوئی۔ ان واقعات کے اشارے بہت پہلے قرآن مجید میں مل چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں کسی بھی جب قوم اس کے احکامات کو فراموش کر دیتی ہے، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسے عذاب وبا پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی جھٹکے چھوٹے چھوٹے دے کر اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چل کر راہ مستقیم ہمیں دکھائی ہے، اسے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اب قرآن حکیم کی سورہ یونس میں کہ ہم نے فرعون کے بدن کو بچا لیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ پڑی ہے۔ تقریباً 3000 سال تک فرعون کی لاش ایک مقبرے میں پڑی رہی۔ 1898 میں فرعون کی منحوت شدہ لاش کا سراغ ملا۔ 1907 میں ایلیٹ سمتھ نے اس کا سائنسی معائنہ کر کے تصدیق کی کہ یہ فرعون ہی کی لاش ہے۔ 2003 سے مصر میں اس کی لاش ابھی تک موجود ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی وقت کے فرعون نہ بنے اور عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ اسی طرح نمرود کی ناک میں اللہ کے حکم سے ایک مچھر گھس کر دماغ تک پہنچ گیا۔ جب یہ مچھر تنگ کرتا تھا تو نمرود حکم دیتا ہے کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ وہ تخت پر بیٹھ کر سر میں جوتے لگواتا تھا۔ جوتے بند ہو جاتے تھے تو مچھر دوبارہ تنگ کرتا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا حکمران اپنے درباریوں سے کہتا کہ مجھے پھر جوتے مارو، اور اس طرح نمرود جوتے کھاتے کھاتے جہنم میں پہنچ گیا۔ اب ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا حکمرانوں کو عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے چاہیے۔ جب تک ہم عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کریں گے تو ہم اس قوم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ افسوس کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کی بجائے اپنے گروہ بنا لیے۔ آج ہم کورونا وائرس میں مبتلا ہیں، مگر حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مارکیٹیں، بازار، نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے، کاروباری اور صنعتی مراکز بند کر دیے۔ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد تمام ملک میں دالیں، چاول، گھی، چینی سمیت اشیاء زندگی، پھلوں، سبزیوں اور سڑکوں پر چلنے والی نجی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے تنگ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا، مگر حکومت نے بے روزگار ہونے والے افراد اور خاندانوں کی 3 ہفتوں تک کیسے زندگی بسر ہوگی؟ روزانہ کمانے والا اور کھانے والوں کے چولہے بند ہونے شروع ہو گئے، مگر حکومت نے غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی اور غم و غصہ کی لہر بڑھ رہی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دینے
اور ٹرانسپورٹ کے شعبہ میں لاک ڈاؤن کے دوران نرمی اختیار کریں تاکہ عوام کو اشیاء زندگی بآسانی مل سکے۔ اور اس وقت مہنگائی کے روزانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے اور دکاندار کہتے ہیں کہ سپلائی بذریعہ ٹرانسپورٹ بند ہے، جس کی وجہ سے ہم مہنگا سودا بیچ رہے ہیں۔ میری تاجر برادری سے التجا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ذخیرہ اندوزی اور زائد منافع کمانے سے اجتناب کریں، اللہ سے ڈریں۔ اس کے علاوہ میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر مساجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اس وبا سے نجات دے۔ ہم یہ کیونکہ مساجد میں آج کل فرض نماز ادا کی جا رہی ہیں اور ہم یہ دعا توبہ استغفار فرض نماز کے رکوع کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اس سے التجا کریں اور کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پر آنے والے عذاب کو ٹالے۔ میری اس وقت تمام سجادہ نشینوں، گدی نشینوں اور ایم پی اے یو سی کے چیئرمین سے اور خاص کر مشکل کی ہر گھڑی میں کام آنے والے صاحب حیثیت اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے غریب عوام کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں ان سے تعاون کریں۔ اس کا اجر انہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دے گا۔ تمام سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں سے التماس ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے مریدوں پیروکاروں کا ساتھ دیں، ان کے لیے صرف دعا نہ کریں، دعا اور ان کی ضروریات بھی پوری کریں۔ دیکھیں وہ کافی عرصے سے آپ کی درگاہ پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، آپ کے بزرگوں کی درگاہ پر آتے ہیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج وہ مشکل میں ہیں، آپ کے مرید مشکل میں ہیں، آپ کے پیروکار مشکل میں ہیں، آپ کے ووٹرز مشکل میں ہیں، لہذا تمام پولیٹیکل ورکرز اور سجادہ نشین گدی نشین جو ان کے پیروکار ہیں وہ ان کے لیے ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، انہیں راشن پہنچائیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اس کرونا وبا سے نجات اور آئندہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمیں صراط مستقیم اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، گروہوں میں تقسیم ہو کے اپنی طاقت اور اپنی توانائیاں ضائع کرنے سے ہمیں بچائے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ اسی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری زندگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔